ایک مثال دے رہے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ کیا کرے گا؟ اور اگر ایک مومن کو معلوم ہو جائے تو وہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ موت امر یقینی ہے، اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور کسی انسان کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، کوئی چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، لیکن ہم تو نہیں چاہتے مرنا، ہے نا؟ کوئی انسان جو ہے مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان موت سے گھبرائے، جہاں موت سے ڈرا تو سمجھ لیجیے اسی دن وہ مر گیا ہے، سمجھ لیجیے۔ بات بہت دقیق ہے، ہلکی صلوات پڑھیے محمد۔ اگر ڈرا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم میں بھی موت کا جذبہ، یعنی جو قوم موت سے نہ ڈرے تو پھر وہ قوم جو ہے ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ جو قوم موت سے ڈرے تو پھر آگے نہیں بڑھتی۔ اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت کے اوپر چلے جائیں۔ پڑھ دیجیے صلوات۔ تو موت ہے تو موقع دیتا نہیں، ہر ایک جو ہے نا موت سے ہے نا گھبراتا ہے۔ جناب سلیمان جو اللہ کے نبی تھے، جب ملک الموت آیا کیسے آئے، مہلت نہیں ملی، اسی وقت جو ہے روح کو قبض کر لیا۔ تمام واقعہ آپ کے سب ذہن میں برابر جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا، انہوں نے بھی جو ہے نا مہلت مانگی، اور آخرکار اسرائیل چلے گئے پروردگار کے پاس، کہا جانے دو موسیٰ کو چھوڑ دو، اور پھر جو ہے فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، قبر کھود رہے تھے۔ جناب موسیٰ کو ادھر سے گزر ہوا، سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ کہا قبر کھود رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے؟ کہا دیکھ رہے ہیں کہ جو مرا ہے نا، مطلب قبر چھوٹی تو نہیں پڑے گی۔ تو کہا قد و قامت کیا ہوگا؟ کہا بس آپ ہی کی طرح ہے، کام لیٹ کر دیکھ لیں۔ کہا لیٹ جائیے۔ جب لیٹے تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہمیں موت دے دے۔ یا جناب ابراہیم علیہ السلام جب ملک الموت آیا تو جناب ابراہیم نے کہا کیوں آئے؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے؟ قدرت کی آواز ہے، کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا ہے؟ پڑھ دیجئے ایک صلوات، پڑھ دیجئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ موت ہے کہ ہر شخص ہر انسان گھبراتا ہے، لیکن جو ہے یہ موت کہ جو مومن ہے، اہل بیت کے محب ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ موت نہیں ہے، یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا انتقال کر گئے، یعنی چلے گئے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں۔ دوسری دنیا کون ہے؟ جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں۔ درمیان میں جو ہے وہ برزخ ہے، درمیان میں۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ دیکھو وہاں برزخ میں بھی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سمجھا، لیکن عارضی ہے، یہ عارضی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے درمیان میں برزخ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخرت ہے کہ جسے روز قیامت، روز محشر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ملک الموت آتا ہے تو اجازت نہیں لیتا، لیکن معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عزرائیل جو ہے ہر گھر میں برابر آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے یہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیے جناب ایوب کے بارے میں ملتا ہے کہ موت کے سلسلے سے موت کب ہے، تو کہا کہ بہت بار بار جو ہے تو واضح کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ داڑھی سفید ہو گئی، تمہارے بال سفید ہو گئے، تمام چیزیں، گال میں جھریاں پڑ گئی، یہ تمام چیزیں یعنی تم جو ہے موت کے قریب ہو، تمام چیزیں جو ہے واضح ہو گئی۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ کہیں جو ہے اجازت نہیں لیتا ہے۔ اب یہیں سے تھوڑا سا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے فضائل بیان کر دیں تاکہ ایمان میں بھی تھوڑا اضافہ ہو جائے اور ثواب بھی مل جائے معلوم کو۔ تو بہرحال وہ اجازت نہیں لیتا، اور یہ دنیا ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے کئی سال، مثلا جو ہے 80 سال 100 سال چلیے اور آگے کر لیجیے 120 سال 150 سال، لیکن کیا ہے، لیکن جناب نوح علیہ السلام اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد 2500 سال زندگی گزارنے کے بعد
اب جب ان سے سوال کیا گیا تو کیا کہا انہوں نے؟ یعنی ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے. سمجھ گئے آپ؟ ہمارے پاس جو عمر ہے 60-70 یہ تو بس ایسے ہی کہ جیسے پلک جو ہے آپ جھپکے اور اتنے سال رہنے کے بعد جناب نوح کہہ رہے ہیں کہ بس ایسا ہی ہے کہ گھر میں جیسے ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے اجازت نہیں لیتا، لیکن ایک در ایسا ہے اور شرف حاصل ہے کہ ملک الموت در پہ آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، بار بار اجازت مانگ رہا ہے. اور جب شہزادی نے رسول اسلام سے کہا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے. پھر ملک الموت جو ہے وہ اجازت طلب کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی عظمت اور فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اولاد جو ہے وہ ٹکڑا ہوتی ہے اور شہزادی جو ہے وہ نبوت کا ٹکڑا ہے، شہزادی وہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اور اگر جو ہے انسان یہ سوچے کہ شہزادی کے فضائل اور کمالات کو درک کر لیں تو انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا. کیوں؟ خود رسول اسلام نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا کہ رسول اسلام نے کہ اے علی تمہیں جو ہے کما حق کوئی نہیں پہچان سکتا، کسی نے نہیں پہچانا، یا ہم نے یا خدا نے. اور ہمیں جو ہے کسی نے نہیں پہچانا، ہم نے یا خدا، تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا ہم نے یا خدا نے. تو اسی نور کا ٹکڑا ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ. اور شہزادی کی عظمت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے شب قدر کی عظمت کو سمجھے. جیسا کہ جب ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا تو فرمایا کہ دیکھو شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اہل بیت کا طواف کرتے ہیں، ان کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو گنہگار بھی ہوتے ہیں، لیکن فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جن کے ارد گرد معصوم ملائکہ طواف کرتے ہیں. تو شہزادی کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ خوش رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اسلام سے محبت کرے. علی خوش رہیں، رسول اسلام سے محبت کرے. اگر چاہتا ہے کہ علی اور رسول اور اللہ خوش رہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ سے محبت کرے. یہی شہزادی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہی افراد ہیں کہ جن سے شہزادی ناراض ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں مولا علی سے کہ ہم رسول کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو مولا علی نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں. مولا علی گھر پہ آئے اور آنے کے بعد شہزادی سے کہا کہ بنت رسول وہ جو ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو شہزادی نے کیا کہا کہ علی آپ کا گھر ہے، جسے چاہیے لائیے، جسے چاہیے جو ہے نہ لائیے، آپ کا گھر ہے. اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہے کہ یہ جو ہے دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود مولا علی لے کر آئے. لیکن حکمت کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے. اور کیا حکمت؟ اب آپ دیکھیں گی وہ افراد آئے، درمیان میں پردہ حائل ہے، اور آئے اور آنے کے بعد پردہ کے ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کے ادھر شہزادی ہے. سلام کیا، لیکن شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا.
دوبارہ سلام کیا، پھر شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی بتایا کہ دیکھو رسول اسلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کافر سلام کرے تو اس کا جواب نہ دو۔ یہ دقیق بات ہے نا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اور یہی شہزادی ہے کہ انہیں جو ہے طہارت کا مرکز قرار دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مرکز طہارت کا مرکز قرار دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دیکھے بہت ترقی کر گئی، کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے نا، زمین سے ہیرے اور جواہرات اور سب نکال رہے ہیں، سمندر سے نکال رہے ہیں، ہے نا، ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جتنا عقل ہے، جتنی فکر ہے، اتنی سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں طہارت میں فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہیں، تمام ہیں، یہ سب جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اور طہارت کی بھی جو قسمیں ہیں کہ مثلا جو ہے زمین ہے، یہ بھی طاہر ہے، پانی ہے یہ بھی پاک کرتا ہے، سورج ہے یہ بھی پاک کرتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اور سوچتے ہیں کہ زمین بھی جو ہے یہ پاک کرتا ہے، سورج بھی پاک کرتا ہے، پانی بھی جو ہے یہ پاک کرتا ہے، لیکن جو ہے یہ چیزیں انہیں کیا پاک کرے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے بعد پیدا ہوئی ہیں، سمجھے آپ؟ اہل بیت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ شہزادی کی عظمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کما حق ہو انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے شہزادی نے پیغام دیا ہے، مختصر صرف جو ہے اشارہ کر دے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ خود شہزادی کی کیا عظمت ہوگی، فضیلت ہوگی، کہ جب ایک سائل رسول اسلام کے پاس آیا، سوال کیا، رسول اسلام نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ جاؤ چلے جاؤ در زہرا پہ۔ وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، جب سوال کیا تو شہزادی کے پاس کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے ہیں، لیکن شہزادی نے اپنے گلے کا گلوبند جو جناب خدیجہ نے دیا تھا اسے جو ہے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ اب جو ہے سائل لے کر آیا، جب چلا تو جناب عباس نے دیکھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے بتا دو، ہم جو ہے تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، تو کہا چلو کھانا کھا لو، اور کیا؟ کہا کہ لباس نہیں ہے، کہا لباس لے لو، اور کیا؟ کہا سواری نہیں ہے، کہا سواری لے لو، کہا یہ تمام چیزیں لے لو، اس گلوبند کو ہمیں دے دو، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات اس نے دے دیا، اور انہوں نے جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سواری بھی بہترین اونٹ، ہے نا، اونٹ یعنی یا مثلاً ایک ٹرک کی قیمت ہوگی، ہے نا، یہی ہے نا، جو بھی ہو اس سے ایک اونٹ، اور ہو سکتا ہے کم بھی ہو، بعد میں تبصرہ نہ کریے گا، مطلب تقریباً اس زمانے میں۔ تو اس کے بعد کھانا بھی لباس بھی دے دیا۔ بہرحال گلوبند کو لے کر آتے ہیں رسول اسلام کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول۔ اب رسول اسلام لیتے ہیں اور ایک غلام سے کہا کہ یہ لو گلوبند لو، یہ ہار جو ہے یہ لو۔ غلام سے کہا جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے زہرا کو دے۔ اب جو ہے وہ غلام آیا اور آنے کے بعد اس نے دیا کہ شہزادی رسول اسلام نے دیا ہے۔ شہزادی نے گلوبند کو دیکھا، کہا کتنا بابرکت ہے یہ گلوبند، کتنا بابرکت ہے کہ بھوکا تھا سحر بھی ہو گیا، لباس نہیں تھا لباس بھی مل گیا، سواری نہیں تھی سواری بھی مل گئی، اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو جب ایک گلوبند یہ طاقت ہے کہ جو چند لمحہ رہے، تو اب اندازہ لگائے کہ خود شہزادی کی کیا عظمت ہوگی، خود شہزادی کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو اب بس ایک یہی کہ دیکھیں بعض مکالمہ جو رسول اسلام اور شہزادی سے جو ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کو معلوم نہیں تھا، شہزادی کو سب معلوم ہے، لیکن بعض موقع پہ اس لیے جو ہے پوچھتی تھی، اور جو ہے رسول اسلام بتاتے تھے، سوال اور جواب ہوتا تھا، صرف اسی لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے۔ اگر جو ہے سوال اور جواب نہ ہوتا، بہت سے واقعات سنتے ہیں نا کہ مولا علی نے سوال کیا،
تو بعض یہ سوچتے کیا مولا علی کو معلوم نہیں تھا؟ مولا علی کو معلوم تھا، معلوم ہوتا تو وہ بات ہم تک کیسے آتی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ تو سب معلوم ہے، لیکن اس طریقے سے سوال اور جواب ہوتا تھا تاکہ ہمارے تک بات آ جائے۔ تو شہزادی شام کے وقت چراغ گل کر کے لیٹی تھی، سونا چاہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی نے دروازہ کھولا، دیکھا بابا ہے۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ بیٹی سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ کہا کیا؟ کہا بیٹی سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی سونے سے پہلے انبیاء کو اپنا شفیع قرار دو، اور سونے سے پہلے جو ہے وہ مومن کو خوش کر دو، ہے نا، خوش رہے، اور سونے سے پہلے حج اور عمرہ کر دو۔ تو اب سوال کیا، شہزادی نے سوال کیا کہ بابا یہ کیسے کہ سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیں؟ کہا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے نا، پہلے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ پھر کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ حج اور عمرہ؟ تو کہا کہ تسبیحات 4 پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ کہا مومن کس طریقے سے راضی اور خوش ہوں گے؟ کہا سونے سے پہلے استغفار پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کہا کس طریقے سے یہ انبیاء جو ہے یہ شفیع قرار پائیں گے؟ کہا سونے سے پہلے صلوات پڑھ لیا کرو۔ اب پڑھ دیجئے، تو ثواب مل جائے گا، حج اور عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا، پورے قرآن کا بھی ثواب مل جائے گا، انبیاء بھی شفیع ہوں گے، مومنین جو ہے راضی و خوشنود ہوں گے۔ تو بتایا تو اس طریقے سے جو سوال اور جواب ہوا تو یہ بات جو ہے ہم تک آئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی شہزادی ہے کہ ہر پہلو ہے انسان جو ہے، دیکھیں صرف جو ہے عورتوں کے لیے نہیں یہ نمونہ عمل، پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب ہر پہلو پہ غور کریں تو اب آپ دیکھیں بس آخری پہلو یہی شہزادی ہے کہ بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکی ہے، لیکن جو ہے کبھی سوال نہیں کرتی، کبھی جو ہے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں مولا علی خود جو ہے یہ پریشان ہے، خواہش ہے مولا علی کی، مولا علی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے سوال کرے، اور جب کہتے تھے تو شہزادی بھی کہتی تھی کہ ابو الحسن، یعنی شہزادی ابو الحسن کہا کرتی تھی زیادہ تر، کہا ابو الحسن جو ہے ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے۔ لیکن ایک دن جب شہزادی کی طبیعت ڈاڈر تھی، مولا علی سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار اصرار کر رہے تھے کہ نبی کی بیٹی کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ابو الحسن اگر جو ہے انار مل جاتا، انار مل جاتا۔ اب آپ سوچیں کہ پوری زندگی مولا علی جو ہے چاہ رہے تھے کہ کچھ سوال کریں، خواہش و بیان کریں، اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی مولا علی کو کہ آج جو ہے شہزادی نے سوال کیا۔ اب مولا علی گھر سے چلے آئے، ایک یہودی کا گھر تھا، شمول نام تھا یہودی کا، سوال کیا۔ وہ موسم جو ہے انار کا نہیں تھا، انار یا سیب جو بھی آپ کہہ لیں، وہ موسم نہیں تھا انار کا۔ تو سوال کیا کہ وہ جو ہے فروخت وغیرہ بھی کرتا تھا، اس کے پاس ہے نا پھل وغیرہ ہوتے تھے، تو سوال کیا کہ تمہارے پاس انار ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں تھا تو لیکن ختم ہو گیا۔ جب یہ کہا تو اس کے پیچھے اس کی بیوی تھی، بیوی نے فوراً یہ کہا کہ نہیں ایک ہمارے پاس ہے، ہم نے بچا کر الگ رکھ لیا تھا، ایک ہمارے پاس ہے۔ اب اس کے بعد اس کی بیوی لے کر آئی اور لانے کے بعد اپنے شوہر کو دیا، شمول یہودی نے مولا علی کے حوالے کیا۔ مولا نے جو ہے اس کی قیمت دی، انکار کیا، لیکن مولا نے کہا کہ نہیں اسے رکھو، بہرحال انکار کرتا رہا۔ اب مولا علی چلے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ شہزادی نے آج سوال کیا اور ایک انار مل گیا۔ مولا علی خوش ہیں اور گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں دیکھا کہ جناب عمار ہیں بیٹھے ہوئے، افسردہ خاطر ہیں،
دیکھا تو ایسا تو ہے نہیں کہ مولا کائنات گزر جائے، کوئی پریشان ہوا گزر جائے، آگے قریب سوال کیا، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میں بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ تو اب مولا کیسے چلے جاتے؟ مولا نے کہا کہ ایسا کرو کہ دیکھو ایک انار ہمارے پاس ہے اور آدھا تم لے لو، اس میں سے آدھا جو ہے دے دیا۔ اب جب وہ کھا چکے، اب مولا علی جانا چاہ رہے تھے تو پھر کہا کہ مولا اگر آدھا اور مل جاتا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا نہ دے؟ مولا نے اسے بھی دے دیا۔ اب مولا علی چلے گھر کی طرف، سوال کیا تھا، بار بار مولا علی اصرار کر رہے تھے، گھر کی طرف چلے اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے مولا علی نے سر نیچے کیا، سر نیچے کرتے ہوئے جب حجرے کی طرف گئے، کہ آج پہلی بار شہزادی نے سوال کیا، جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کے سامنے طشت ہے، اس میں انار ہے۔ اب جب انار دیکھا تو مولا نے سوال کیا کہ شہزادی یہ پھل کہاں سے آیا، انار کہاں سے آیا؟ کہا ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے، آپ ہی نے تو بھیجا ہے، یعنی جنت سے نہیں، جبریل آئے تھے، اللہ کا حکم تھا اور لے کر آئے اور کہا کہ علی نے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا علی نے جو ایثار کیا، اتنا پسند آیا پروردگار کو، یعنی علی نے یہ کام کیا تھا اور علی کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اپنا کام کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی شہزادی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ اس در پہ ملائکہ آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے تو وہ بھی اجازت لیتا ہے، لیکن رسول اسلام کی رحلت کے بعد لے کر جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی۔ ہاں آزادارو، یہی شہزادی کہ جب امام حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں، ماں کی لحد پہ آئے اور آواز دے رہے، اماں آپ کا بیٹا جا رہا ہے، مجاور جا رہا ہے، اماں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ قبر زہرا سے آواز آئی، میرے لال حسین تم تنہا نہیں ہو، ماں بھی تمہارے ساتھ ساتھ آئے۔ ہاں آزادارو، ایک فقرہ دوسرے رخ سے بیان کر دیں کہ کربلا میں جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جب چلا کوفے کی طرف، تو 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد شہزادی زینب نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ سجاد نہیں ہے۔ جب دیکھا سجاد نہیں ہے تو زینب جو ہے وہ قید خانے کی دیوار کے سہارے رونے لگی اور نجف کی طرف آواز رخ کر کے آواز دیتی ہے، بابا مردوں میں صرف ایک سجاد تھا، لیکن وہ سجاد بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ شہزادی رو رہی تھی، ابھی رو رہی تھی کہ شہزادی نے کیا دیکھا کہ سید سجاد چلے آ رہے ہیں لیکن امامہ جلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فوراً سید سجاد کو گلے لگایا، کہا میرے لال سجاد تم کہاں گئے تھے؟ تو سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں ہم اپنے بابا کو دفن کرنے گئے تھے۔ تو کہا کہ یہ میرے لال بابا کو دفن کر دیا؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، جب ہم کربلا میں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ 2 معظمہ تھیں، 2 خاتون تھیں، ایک بنی ہاشم کی، ایک جو ہے بنی اسد کی بزرگ تھی اور ایک جو ہے کوئی اور خاتون تھی۔ اور پھوپھی اماں جب ہم قریب گئے تو وہ دونوں بزرگ خواتین جو ہے جانے لگی، تو ہم نے آواز دیا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہم تنہا ہیں، ہمارا جو ہے مدد کیجئے، سہارا دیجئے، ہم جو ہے تنہا ہیں۔ اب جب رک گئی بی بی، جب قریب پہنچے
تو ایک خاتون نے سوال کیا، بنی اسد کی جو خاتون تھی سوال کیا، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم حسین کے بیٹے علی ہیں۔ کہا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے۔ کہا یقیناً تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ حسین کی لاش ہے، لیکن لاش کو جو ہے چہرے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ حسین کا لاش ہے؟ کہا کہ جب ہم ادھر سے گزر رہے تھے، شام کا وقت تھا، تو اس لاش کے قریب ایک بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ ہاں عزادارو، اب اس کے بعد جو ہے شہزادی پوچھ رہی ہے کہ یہ میرے لال کس طریقے سے دفن کیا؟ کہا کہ پھوپھی اماں کفن تو تھا نہیں، ایک چڑھائی پہ ہم نے لاش کو رکھا، اور اے پھوپھی اماں اس وقت مجھے غربت کا بہت احساس ہوا کہ اگر جو ہے ہم قبر میں اتارے تو کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو قبر میں لے، اور اگر ہم قبر میں جائیں تو کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو ہمیں دے۔ اے پھوپھی اماں ہمیں غربت کا بہت احساس ہوا، اب ایک مرتبہ ہم نے جو ہے نجف کی طرف رک کر کے آواز دی، دادا علی مدد کو آئیے۔ اب زینب نے کہا اے میرے لال کیا بابا آ گئے تھے مدد کے لیے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی بنیا بنیا حسین، اے میرے لال حسین آ جاؤ۔ کہا کہ اے میرے لال وہ کیا میرے بابا کا ہاتھ تھا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، وہ جو ہے میری دادی فاطمہ تھی، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال حسین آ جاؤ۔ ہاں آزادارو، شہزادی نے کہا تھا اے میرے لال تم تنہا نہیں جا رہے ہو بلکہ ہم بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ بس آخری فکرہ یہ آزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک قید خانے کے پاس پہنچا تو جو دربان تھا اس نے سید سجاد سے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو چاہتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، لیکن ایک بیوی جب شام ہو جاتی ہے، نصف رات ہو جاتی ہے تو قید خانے کے باہر بیٹھ کر روتی ہے، ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے بھی دشواری ہوگی۔ تو سید سجاد نے کہا کہ تم تو قید خانے کو کفر کر دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ پھر جو ہے کون بیوی جاتی ہے؟ اچھا دیکھو جب شام ہو جائے، بس آخری فکرہ، جب رات ہو جائے اور جب وہ بیوی روئے تو ہمیں بتانا۔ ہاں آزادارو، نصف شب ہو گئی، ایک بیوی قید خانے کے باہر رو رہی تھی، وہ دربان آیا اور سید سجاد سے کہتا ہے کہ چلیے کوئی بیوی رو رہی ہے۔ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں چلیے، اب جو شہزادی آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بیوی ہے جو فریاد کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ شہزادی زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ آواز آئی اے زینب میں تمہاری ماں ہوں، اے زینب میں مدینے سے ساتھ ساتھ کربلا کوفہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار یہ جو وبائی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہونے شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کے صبر جمیل عنایت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ ناز فاطمہ بنت غیور حسین کی روح کو ارسال فرما دے۔